السلام علیکم، کیا حال چال ہیں دوستوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد پاکستان کے جو کچھ سوشل ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے، تو جن کی وجہ سے پاکستان دنیا کی جو دوڑ لگی ہے اس میں پیچھے رہ گیا ہے۔ تو دل کرتا ہے کہ ہمارا ملک بھی دنیا کے ساتھ بھاگے، جن چیزوں میں وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم بھی اس میں کمپیٹ کریں، ہمارا نوجوان بھی جو ایجوکیٹڈ ہے وہ اس میں کمپیٹ کرے، لیکن کچھ ہماری کریکٹر ہوتا ہے، کرتوتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو آج جس پہ کہ ہم بات کریں گے وہ ہے لویلٹی، کہ ہم پاکستان کے ساتھ خود ایز اے پاکستانی جو 22 کروڑ عوام ہے وہ کتنی لوئل ہے، ایک لوور کلاس، مڈل کلاس، ایک اپر کلاس کتنی لوئل ہے۔ اگر لوئر کلاس کو لیا جائے سب سے پہلے، تو وہ ہم ایسے ہیں کہ جی ہم اپنا خود نہیں خیال رکھتے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اتنا تو خیال رکھ سکتے ہیں، ہم کہ اپنے گلی محلے کو، گھر کو، ٹھیک ہے، اپنی صحت کو، اپنی جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کو، ٹھیک ہے، ان کی تربیت، وہ سب کچھ ایک ماں باپ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو مڈل کلاس لے لیں، اپر کلاس لے لیں، وہ سبھی کا یہی حال ہے، کہ ہم کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی گھر بنائیں گے نا، وہ صرف کیا کریں گے، اس کے تھوڑی سی آگے جگہ بڑھا لیں گے، لو جی ہمارا ہاتھ سیدھا ہو گیا، باقی جو سڑک سے گزر جائیں وہ جائیں باڑ میں، ٹھیک ہے۔ ان کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ادھر پہ ٹریفک پھنس جائے گی، سڑک چھوٹی ہو گئی ہے، بعد میں جی اگر گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لے لیا، ہائے ہائے مر گئے، گورنمنٹ نے ہماری جگہ توڑ دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، بھائی خود ہی پہلے ہی سوچ لو۔ تو کیا ہے کہ نا، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی جیب بھرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری جیب بھر جائے، باقی ملک جائے باڑ میں۔ کرپشن بے انتہا، بے ایمانی، خیانت، کوئی کسی چیز میں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ایک چیز میں مکس ہو جاتا ہے کہ ہم مخلص نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ نہیں مخلص، ہم اپنے شہر کے ساتھ نہیں مخلص۔ یہ چل رہا ہے سارا سسٹم، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے ساتھ دوڑ لگانے میں کہ شامل نہیں ہیں، ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں رونا بھی ہے کہ ہم ترقی، ہاں نعرے ہیں کہ ہم جی یہ ہیں وہ ہیں، اگلے سال یا اس 14 اگست سے 14 اگست پہ جھنڈا بڑا بڑا ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے، نعرہ بڑا ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے بنایا تھا 100 میٹر کا جھنڈا، اگلے سال 200 میٹر کا بنا دیں گے، لیکن ہمارے کام وہیں کے وہیں ہوں گے۔ اس میں ہم ہیں کہ ہم نے ریکارڈ بنا دیا، یہ کر دیا ہم نے، لاکھوں بندہ اکٹھا کر لیا۔ تو یہ ساری سوچے کی چیزیں ہیں، شوخیاں مار لو یہ وہ، تو اس سے کہ کہہ لو کہ آپ دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ اگزامپل لے لو، جیسے میں نے ایک اگزامپل لی ہے کہ سنگاپور کی اگزامپل ہے، تو وہ چائنیز کی روایات تھی، رواج تھے کہ وہ نا اپنی جو قبریں تھیں نا، قبرستان تھا، جو ان کی ایک فیملی ہوتی تھی، وہ ان کا کوئی مرتا تھا نا، تو وہ ان کی قبریں بڑی بڑی ہوتی تھی، رواج تھا ایک۔ تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ جو بڑا مرتا تھا وہ اس کی سب سے اوپر قبر ہوتی تھی، پھر چھوٹے کی، پھر اس سے چھوٹے کی، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ بچوں پہ، تو وہ اس طرح کرتے نا قبرستان کافی جگہ گھیر لیتے تھے۔ تو ملک چھوٹا ہے، کہہ لو کہ ایک ویلی ٹائپ ہے۔ آج بھی آپ 45 سے 50 منٹ میں اپنا سنگاپور کا کمپلیٹ رائڈ کر لیتے ہو۔ تو وہ اس طرح کہہ لو کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو گورنمنٹ کو خدشات لاحق ہوئے کہ جگہ کم پڑ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جو عوام ہے نا اس سے کیا کہتے ہیں رابطہ کیا کہ جی اس طرح ہمیں جو یہ قبرستان ہے اس سے شہر سے باہر شفٹ کرنا پڑے گا۔ ان کی عوام نے کہا چلے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، مان گئے وہ لوگ، کیوں اپنے ملک کے ساتھ مخلص تھے، انہوں نے باہر شفٹ کر دیے شہر سے۔ پھر گزرتا گیا وقت، گزرتا گیا، تو آہستہ آہستہ چیزیں ایسے ہوئی کہ وہ جگہ اور کم پڑنی شروع ہوئی، آبادی بڑھ رہی تھی آخر۔ تو انہوں نے پھر کیا سوچا کہ اپنی عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے، انہوں نے عوام کے ساتھ رابطہ کیا، جو اسٹیک ہولڈرس تھے ان کے ساتھ باتیں کی، تو مذاکرات ہوئے ہیں کافی۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ہمارا قبرستان ہے وہ اب زمین پہ نہیں، زمین پہ نہیں بنے گا، ہاریزونٹلی نہیں بنے گا، انہوں نے ورٹیکلی بنانا شروع کی تھی۔ ورٹیکلی ایسے کہ انہوں نے بلڈنگز بنائیں، تو وہ ان کی عوام اس حد تک راضی ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو کریمینیٹ کر دیں گے، کہ جلا کے راکھ تبدیل کر دیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارا مذہب
اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ہمارے تو ویسے بھی اتنی زمین ہے کہ ہم ہزاروں سال تک قبرستان بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ایسے ہی ورٹیکلی بلڈنگس بنائی ہیں، پھر اس کے اندر شیلفس بنائے، وارڈز بنائے، ان شیلف کے اندر باکسز بنائے جہاں پہ ان کے ابا امی تایا چاچا کی وہ عیش رکھی جاتی تھی۔ وہ جب انہوں نے ملنا ہوتا تھا وہ آتے تھے، یہ نمبر ہے بتا آپ دو، کہ وہ اس عیش کا دیدار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، مطلب چلے جاتے تھے۔ تو اس قوم نے اپنی اس طرح اتنی بڑی روایت کو، مطلب کہ قبرستان سے کہاں اپنے آپ کو کریمینیٹ کر دینا، ٹھیک ہے، جلا کے راکھ بنا کے رکھ دینا، تو اتنی بڑی قربانی دی، وہ قربانیاں دینا جانتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے لیے قربانی، ہاں نعرے بڑے لگائیں گے کہ ہم جی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ وہ، بس وہ کہتے ہیں بارڈر پہ مرنا چاہتے ہیں وہی شہید ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہوئے ملک کے لیے وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ بھی شہید ہے۔ تو اصل بات خیر وہی، مطلب کہ مخلص، مطلب سنگاپور کی عوام اتنی مخلص ہے اپنے ملک کے ساتھ، تو ہماری عوام کا اندازہ لگایا جائے، وہی چنگم کھائی، سگریٹ پی، ٹھیک ہے، گٹکا کھایا، وہ کیا کہتے ہیں گنے کا رس پیا، اس کے بعد جو اس کی بچتی ہے پیچھے گنا، وہ بس ادھر ہی پھینک دیا، ریپر پاپڑ کھائے، نمکو کھائی، بسکٹ کھائے، وہیں ریپر پھینک دیا، ٹھیک ہے، بوتل پی پلاسٹک کی، وہ پھینک دی، دھندے سے پلاسٹک، شاپ پر اتنے ہمارے ملک میں نہریں بند ہو جاتی ہیں جب پانی اتنا آتا ہے، تو ہم ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں، وہی پرانے معاملات، کیوں ہم ابھی تک مخلص نہیں؟ جو 10 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی آج بھی ہو رہا ہے، جو 20 سال پہلے ہوا، 30 سال پہلے ہوا، وہی ہمارے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہا، مطلب جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی، ٹھیک ہے، پھر اس کی مدد اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تو اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی پرانے مسئلے، وہی جو 15-20 سال پہلے پولیو آیا تھا، وہ آج بھی ہمارے کے پی کراچی میں کیسز آ رہے ہیں، وہی جو 10 سال پہلے سیلاب آئے تھے وہی آج آ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں کہ ڈیم بنانا نہیں بنانا، ادھر بنے گا ادھر بنے گا، چندہ اکٹھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، چندوں سے ڈیم نہیں بنتے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ بحث ہے۔ تو کیوں ہم ایک چیز پہ اپنے آپ کو نہیں اتفاق بنا سکے اپنا؟ کیوں ہم اس جو چیز بنانی ہوتی ہے ادھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے مفاد ہے بھائی، میرا پرسنٹیج کتنی آئے گی، ٹھیک ہے، یہاں میرے علاقے کا کیا بنے گا، وہ علاقے والی بات آ جاتی، تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈینگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو 1000 سال پہلے مچھر مرا تھا، مچھر سے الیگزینڈر مرا تھا، وہی ہمارے ابھی تک ایشوز ہیں، ابھی بھی ڈینگی ہر سال جب موسم برسات کا موسم آتا ہے تو وہی ہم ڈینگی کے ایشو سے سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی پرانے مسئلے مسائل، کیوں ہے ہم نے اپنے آپ کو نا بدلنا نہیں چاہا، ہم نہیں چاہتے کہ ہم بدلیں، بس وہی ایک گھر ہو، بس بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، شادی کرو، بچے کرو، لو جی یہ قرضہ اتارے اپنے ماں باپ کا، جی بڑا ہوا ہے جی، بس بیوی بچے ہوں، ان کی شادی کرے اور مر جائے۔ ہمارے یہی آج تک مسئلے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے مسئلے نہیں، ہمیں پیٹ کی فکر ڈال دی جاتی ہے، بس اس میں کیا ہوتا ہے کہ بے صرف ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، ملک جائے باڑ میں، ٹھیک ہے، ملک گیا تیل لینے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے تیل بھی نہیں ہے، وہ بھی اتنا مہنگا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو جب تک ہم ادھر اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، چودھری صاحب مخلص نہیں ہوگا، ایس ایچ او صاحب مخلص نہیں ہوگا امن لانے کے لیے کسی شہر میں، مطلب جب تک وہ ایس ایچ او اپنے شہر کا نہیں ہوگا، مطلب اگر میں چیچانی میں رہتا ہوں تو اگر ایس ایچ او ادھر کا نہیں رہنے والا ہوگا تو اسے کوئی فکر نہیں ہوگی چیچانی میں کوئی مر رہا ہے، کر رہا ہے، سڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی فیملی تو سیکور ہے، جہاں بھی ہے باہر ہے، بیوروکریٹس ہیں ان کی فیملیز باہر، گرین کارڈ ہیں جتنے آپ کے بیوروکریٹس ہیں، گرین کارڈ ہیں، باہر رہنے، ان کے پاس شہریت ہے آسٹریلیا، کینیڈا کی، یو ایس اے کی، وہ رہ رہے ہیں، یو کے کی، تو انہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے، آپ اٹھنا پڑے گا، جب تک آپ نہیں اٹھیں گے اپنے ملک کے لیے نہیں مخلص ہوں گے تب تک آپ اسی طرح چودھری صاحب، ناظم صاحب، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب بھی کرتے رہیں گے، جن کا اس ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کیوں؟ ان کی فیملی سب کی باہر سکور ہے، آپ اسی طرح نعرے لگاتے ان کے پیچھے مر جائیں گے اپنی روٹی کے لیے، پھر آپ سوچیں گے، آپ کے بچوں کی وہی ذہنیت بنے گی، بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے ملک جائے باہر میں، تو وہ پھر کہہ لیں ایک جو ہوتا ہے نا محب وطن،
ٹھیک ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ قربانی دینے کے لیے سوچتا ہے اپنے ملک کے لیے، تو وہ پھر یہ جذبہ بن جائے گا، بس پھر ہم 14 اگست ہوگا، 6 ستمبر ہوگا، 25 دسمبر آئے گا، تو بس ہم ان دنوں پہ صرف نعرے لگایا کریں گے، بابا قائد اعظم صاحب کو یاد کر لیا کریں گے، تو بس وہی ایک مخصوص دن رہ جائے گا ان چیزوں کے لیے۔ آخر کرتے کرتے ایک جو نظریہ تھا، جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا، وہ نظریہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ ایک بغیر نظریے کو جو کوئی قوم ہوتی ہے وہ مردہ قوم ہوتی ہے، تو وہ پھر ہم آہستہ آہستہ ہم مردے قوم بن جائیں گی، تو پھر اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس 7,96,000 مربع میل پہ کوئی قوم رہتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں، کیوں مردہ ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کے مقابلے میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ بس اسی طرح ہمیں تھوڑے بہت پیسے دیتے رہیں گے، ہمارا پیٹ بڑھتا رہے گا، ہم زندگی جیتے رہیں گے، تو وہ ایسی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے ہم مطلب ختم ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، تو ہمیں اپنے ملک کے لیے قربانی دینی پڑے گی، مخلص ہونا پڑے گا، مطلب لوئلٹی دکھانی شو کروانی پڑے گی ہمیں اپنے ملک کے ساتھ، پھر جا کے یہ چیزیں سیٹل ہوں گی۔ یہ نہ ہو کہ مشکل وقت آئے اور آپ ویزا لگوائیں باہر نکل جائیں، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ مطلب جب تک ہوتے ہیں 60-70 سال کی عمر تک آپ تو پاکستان آتے رہتے ہیں، سال بعد آگے 2 سال بعد آگے، لیکن جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ پھر آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ ادھر ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح ساری کریم ملک کی باہر چلی جاتی ہے۔ تو میرا اپنا جو ماننا ہے کہ آپ مشکل وقت ہے، ملک کے ساتھ کھڑے ہوں، ہوگا تھوڑا سا مشکل ٹائم آئے گا، ٹف ٹائم آئے گا، ہمیں فیلورز دیکھنے پڑیں گے، لیکن ایک دن انشاءاللہ ہم اس دنیا کو کمپیٹ کرنے کے مقابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہمارے ملک کا۔ اللہ حافظ۔